کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پرکھنا ہو تو دیکھو وہ فیصلے کیسے کرتا ہے. وی آر دا پروڈکٹ آف آور ڈیسیژنس. ہم فیصلے کی بنیاد پہ اپنی منزل کو پا بھی سکتے ہیں اور اپنی منزل سے دور بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے فیصلے پہ منحصر ہے کہ آپ فیصلہ کیسے کرتے ہیں. آپ کے ساتھ میں 3 ٹپس شیئر کر رہا ہوں. 3 ٹپ اسی لیے کہ ہر بندے کی سوچ، ہر بندے کے جذبات اور ہر بندے کے ایکشن دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے. تو ہو سکتا ہے پہلا ٹپ کسی کے کام آئے، دوسرا ٹپ دوسرے کے لیے کام آئے، تیسرا ٹپ ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے کام آئے. پہلا ٹپ کہ اگر آپ کوئی ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس ڈیسیژن کے بارے میں آپ ایک پیج پہ لکھ لیں. آپ جو ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں اس کے بینیفٹس آپ ایک طرف لکھ لیں اور اس کا جو نقصانات ہیں وہ آپ ایک طرف لکھ لیں. آپ نے فار ایگزامپل بزنس کا فیصلہ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے بزنس کا جو فیصلہ کرنا ہے اس کے فائدے کیا کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. آپ جب آخر میں سب لکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے فائدے نقصانات سے زیادہ ہیں، یعنی فائدے آپ کے 10 ہیں اور نقصانات آپ کے 6 ہیں، تو وہ فیصلہ 95% آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا. لیکن آپ کے نقصانات کی ریشو آپ کے بینیفٹ سے اگر زیادہ ہے تو 95% چانسز ہیں آپ کے ڈیسیژن غلط کرنے کے. تو سب سے پہلا ٹپ، آپ فائدے اور نقصانات ایک جگہ لکھیں. اگر فائدے نقصانات سے زیادہ ہیں تو یہ ڈیسیژن آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر نقصانات آپ کے زیادہ ہیں بینیفٹ سے تو 95% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ فیصلہ غلط کر سکتے ہیں. سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، بے شک وہ لائف کا ہے، بزنس کا ہے، ریلیشن کا ہے، اینی ڈیسیژن، آپ اس فیصلے کے بارے میں اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ آپ اس فیصلے کے بارے میں اچھی سی اچھی چیز اور بری سے بری چیز دونوں کے لیے پریپیئر ہیں. اچھی سے اچھی چیز کے لیے ہر کوئی پریپیئر ہوتا ہے، لیکن بری سے بری چیز کے لیے کوئی پریپیئر ہوتا ہے. آپ اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ میں 4 لیول کو برداشت کر سکتا ہوں: مینٹل، فزیکل، ایموشنل اور سوشل لیول. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں جاب چھوڑ کے بزنس کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی چیز اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا جب آپ جاب چھوڑ دیں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ مینٹل ڈپریس ہو، کیا آپ اس کے لیے پریپیئر ہو. دوسرے لیول پہ آپ پوچھیں کہ آپ کی صحت پہ اثر آ سکتا ہے، آپ کی فزیکیلٹی میں چینجز آ سکتی ہیں، کیا آپ اس کے لیے پریپیئر ہو. نمبر 3، آپ کے ایموشنز میں، آپ کے ایموشنیلٹی میں آپ کی فرق آ سکتا ہے، کہ آپ اس کے لیے پریپیئر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دو، آپ ایک کمرے میں بیٹھے رہو کہ میں نے غلط ڈیسیژن کیا ہے، آپ کو ریگریٹ فیل ہو، کہ آپ اس کے لیے پریپیئر ہو کہ میں برداشت کر لوں گا. اور 4، سوشل، کہ لوگ آپ کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوں اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، کہ آپ وہ برداشت کرنے کے لیے پریپیئر ہو. کیا آپ 4 لیولز کو برداشت کر سکتے ہو اور آپ ڈیسیژن کر سکتے ہو تو آپ وہ ڈیسیژن کر لیں، کیونکہ آپ بری سے بری چیز کے لیے بھی تیار ہو اور یہ کوئی تیار ہوتا ہے. قائد اعظم کا ایک کوٹیشن یاد آتا ہے، کیا خوبصورت کوٹیشن لکھا انہوں نے. وہ کہتے ہیں ایکسپیکٹ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. ہمیشہ اچھے کی تو ایکسپیکٹ کرو لیکن ساتھ ساتھ بری وقت کے لیے بھی تیار رہو. تھرڈ سٹیپ، اس سٹیپ میں اور اس ٹپ میں 90% لوگ لائی کرتے ہیں. جب کچھ نہ بن رہا ہو وہ کہتے ہیں جی حالات پہ چھوڑ دو، ٹائم پہ چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ پہ یقین ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو صرف ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ کا راستہ، وہ ہے سجدہ. مگر سب سے پہلی کوشش انسان خود کرتا ہے، بعد میں وہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے، کیونکہ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو پہلی مدد اپنی آپ کرتے ہیں. تو پہلی چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ نے کوئی ڈیسیژن کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ سے، اپنے آپ سے وہ چیز پوچھیں.
अगर आपको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा तो आप किसी से मशवरा लें, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, क्योंकि डिसीजन हमेशा इंफॉर्मेशन की बेस पे किया जाता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन करेक्ट है, करेक्ट टाइम पे करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको डिसीजन करने में हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आपने पूरी ट्राई कर ली है और अब भी आपको पता नहीं चल रहा डिसीजन का, तो फिर कुछ देर के लिए आप उस फैसले को छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि आप जब वो फैसला थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो कुछ दिन बाद वो फैसला करने की कैपेबिलिटी या रिसोर्सेज आपके पास आ जाते हैं। अगर फिर भी आपके पास वो फैसला करने की मेंटालिटी ख़त्म हो गई है तो फिर आप अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह से सजदे में रो रो के दुआ मांगें कि आप ये फ़ैसला करने जा रहे हैं, अल्लाह मेरी मदद करे। अल्लाह मदद करने वाला है।